لا شریک ذات کی خاص و بیت الربا ہے۔ ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مقدس ذات پر حمد و سلام و درود و سلام کے بعد میرے واجب الاحترام بھائیوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و سلام درود و سلام کے بعد میرے پیارے بھائیوں بہت ہی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ کے سامنے بھی حدیث پڑھی ہے، جامع ترمذی کتاب الدعوات کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کا ناک مٹی میں مل جائے۔ کس آدمی کا؟ فرمایا کہ جس کے سامنے ذکرت عنده اس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، اس کا ناک مٹی میں مل جائے۔ اور اسی طرح آپ نے صلاۃ والسلام نے فرمایا اس آدمی کا ناک بھی مٹی میں مل جائے جس کی زندگی میں رمضان شریف آئے اور وہ آدمی اپنے لیے اللہ سے بخشش نہ مانگ سکے، اس کا ناک بھی مٹی میں مل جائے۔ تیسرے نمبر پر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر میں اپنی بوڑھی ماں کو پاتا ہے، بوڑھے باپ کو بھی پاتا ہے، اس کی خدمت نہیں کر سکتا، خدمت کر کے جنت نہیں لے سکتا، اس کا ناک بھی مٹی میں مل جائے۔ یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا ناک مٹی میں مل جائے۔ عزیز بھائیو، معاشرے کے اندر یہ بات بڑی مشہور ہے کہ پہلا اشرا رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا پھر مغفرت کا، تیسرا پھر جہنم سے آزادی کا۔ یہ بات بنیاد ہے، بلکہ رمضان شریف کا سارا مہینہ رحمت پر ایک اشرے کو یا 10 دن کو خاص کرنا کہ صرف یہ 10 دن اللہ کی رحمت کے، بلکہ پورا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا اور بخششوں کا اور جہنم سے آزادی کا پورا مہینہ۔ اس حوالے سے رحمت کا یہ مہینہ ہے، اللہ سے بخشش مانگنے کا، اللہ سے رحمت کا ہمیں سوال کرنا چاہیے رب العالمین سے اس حوالے سے کہ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کی جو نص قطعیہ ہے، قرآن مجید کی آیتیں اٹھا کر ہم دیکھیں، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک پیغمبر نے اللہ سے رحمت کا سوال کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب بات کی تو اللہ نے فرمایا اے پیغمبر ہر نبی نے مجھ سے رحمت مانگی، میں اللہ نے تجھے بذات خود تیرے جسم کو میں نے رحمت بنایا۔ ہمارے لیے اور ہمارے پیغمبر کے لیے عظیم شرف ہے، ہر پیغمبر نے مانگی اللہ رحمت نازل کر دے، نہ آپ خسارے میں ہو جائیں، کھاٹے والے ہو جائیں۔ ایک ایک پیغمبر نے ابھی گن کے سناتا ہوں آپ، مانگی اللہ سے رحمت۔ جب ہمارے پیارے پیغمبر کا وقت آیا، جب آپ کے مبعوث ہونے کا وقت آیا تو اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے مجسمہ رحمت ہم نے بنایا، سراپا رحمت ہے پیغمبر ہم نے آپ کو بنایا۔ ٹائم بڑا تھوڑا ہے، میں بہت تیزی کے ساتھ جاؤں گا، آپ بھائیوں نے توجہ کرنی ہے۔ اللہ کا قرآن حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اس طرح ترجمانی کرتا اور بتاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے منع فرمایا اے میرے پیارے آدم جی، جنت کا جو پھل کھائیں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن ایک وہ درخت پر ہے اس کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ آپ کو جو درخت میں دکھا رہا ہوں اس کے قریب نہ جانا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام بھول چوک کر اس درخت کا دانہ آپ نے کھا لیا، جب آپ نے دانہ کھا لیا تو پھر آپ کو بخانے لگ گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اے میرے پیارے آدم اب جنت سے چلے جاؤ، چلے جاؤ جنت سے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں آ گئے، رب العالمین سے
سورہ آراف میں 8ویں پارے میں اللہ سے التجا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے رحم نہ فرمایا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم گھاٹے والے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم فرماتے ہیں تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے مولا کریم اگر تو نے رحم نہ فرمایا تو ہم گھاٹے والے ہو جائیں گے۔ اسی طرح دوسری قرآن کی مثال حضرت آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے جس وقت 950 سال تبلیغ کی، 950 سال تبلیغ کرنے کا رزلٹ اور نتیجہ یہ آیا صرف 80 یا 85 لوگ مسلمان ہوئے، اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے سارے نافرمان ہوئے۔ اللہ کریم نے آرڈر جاری فرمایا اے میرے پیارے نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کیجئے، آپ نے 80-85 لوگوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیے، اس بستی کو میں بہت بڑا عذاب بھیجنے والا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی، کشتی تیار کرنے کے بعد بیٹا بڑا نافرمان، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میرے بیٹے کو اس عذاب سے بچا لے۔ اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا انہ عمل غیر صالح، اے پیارے پیغمبر آپ کا بیٹا ایسا ہے کہ جس کے اعمال اچھے نہیں، اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیجیے نوح علیہ السلام۔ لیکن باپ کی محبت اور بیٹے کی محبت کا عالم تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے بار بار سوال کیا اے اللہ میرا لخت جگر ہے، اے اللہ اس طوفان سے میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ کریم بڑے جلال کو غصے میں آ گئے، اللہ کریم نے فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِي، بار بار منع کیا اور آپ بار بار سوال کر رہے ہیں۔ خبردار اگر آپ اپنے سوال سے باز نہ آئے، اللہ کریم بڑے غصے میں آ گئے۔ اللہ نے بڑا سخت جملہ فرمایا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، میں آپ کے سر سے نبوت کا تاج اتار کر آپ کو جاہلین میں شامل کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ بڑے جلال میں آ گئے، رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں اللہ فَتَرْحَمْنِي، مجھ پر رحم فرما۔ ہر پیغمبر نے اللہ سے رحمت مانگی، اے اللہ اگر تو نے رحم نہ فرمایا تو میں باقی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ کلیم کا نمبر آیا، حضرت موسیٰ کلیم نے اپنی امت کو بڑا قرآن و حدیث سنایا، اپنے دور کی دعوت اور تبلیغ سنائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوہ طور پر اللہ سے دین کی باتیں لینے کے لیے گئے، اپنا پیچھے جانشین اپنا بھائی حضرت ہارون بنا کر گئے۔ ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ بچڑے کی عبادت سے باز آ جائے، اللہ کی عبادت کریں۔ انہوں نے پروگرام بنا لیا حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اپنی جان بچا کر ایک سائڈ پر ہو گئے۔ جس وقت حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کوہ طور سے 40 دن کے بعد وہ تختیاں وہ دین کے حکام لے کر آئے، آپ نے کیا دیکھا؟ وہی قوم جس کو بڑی مشکل سے بتوں سے بچایا تھا، وہی قوم دوبارہ بچڑے کی عبادت میں لگ گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کو پکڑا اور سر مبارک کو پکڑا، اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑ کر اور سر کو پکڑ کر بڑا جھنجھوڑا، اے ہارون میں تجھے اپنا نائب بنا کر گیا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنی ڈیوٹی کو پورا سر انجام نہیں دیا۔ حضرت ہارون نے فرمایا میرے ماں جائے بھائی، ایک ماں کا ہم نے دودھ پیا، فلا تشمتنی، دشمن کو نہ ہنسا، دشمن دیکھ کر ہنسیں گے۔ آپ نے میری مقدس داڑھی کو پکڑا، میرے سر مبارک کے بال کو پکڑ کر تو نے مجھے جھنجھوڑا، یہ سامنے مشرک کھڑے یہ دیکھ کر ہنسیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ترس آیا، اپنی اس کام پر ان کو بڑا افسوس ہوا۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں مولا میں نے بڑی غلطی کی، یہ مقدس بال ہیں، یہ بڑے عظیم بال ہیں، یا اللہ میں ان کو پکڑ کر جھنجھوڑا، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ، اے میرے مولا اپنی
اپنی رحمت کے ساتھ میری غلطی کو معاف فرما دے۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کو معاف فرما دیا، یعنی ہر پیغمبر نے اللہ سے رحمت کا سوال کیا۔ 5ویں نمبر پر آئی حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری لگ گئی، 17 سال بیماری کے ایام میں گزارے، حتیٰ کہ جسم کا گوشت بھی ختم ہو گیا، مال و زر سب کچھ ختم ہو گیا، اتنی تکلیف پہنچی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، مجھے مسانی الضر، بیماری پہنچ گئی یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ اے میرے مولا کریم، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو رحم فرما، میرے جسم کو شفا نصیب فرما۔ یعنی ہر پیغمبر نے اللہ سے رحمت کا سوال کیا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان دونوں باپ بیٹے ہیں، انہوں نے بھی سوال کیا، میرے اللہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں داخل فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اے اللہ مجھے اپنے رحمت کے آغوش میں داخل فرما۔ لوگوں پھر سنو، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان نے اللہ سے بڑی پیاری دعا کی، اللہ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں داخل فرماؤ۔ اللہ نے پھر کیسے داخل فرمایا؟ اللہ نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو انعامات دیے، پوری انبیاء کی تعریف اٹھا کر دیکھیے، جتنے انعام اللہ نے حضرت سلیمان پر کیے کسی اور پیغمبر پر نہیں کیے۔ کیا انعام تھے؟ آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ مختصر میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام منطق الطیر، پرندوں کی بولی جانتے، حشرات الارض کی زبان کو جانتے۔ یہ آپ کو جتنے جانور پرند نظر آتے ہیں آپس میں جو گفتگو اور کلام کرتے ہیں، حضرت سلیمان ان کی بولی بول بھی لیتے تھے اور سمجھ لیتے تھے۔ دوسرا انعام اللہ نے حضرت سلیمان پر یہ کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ جو فضا میں ہوا چلتی ہے تجری، یہ فضا میں جو ہوا چلتی ہے وہ ہوا اللہ نے حضرت سلیمان کے تابع کر دی۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بہت بڑا تخت تھا، وہ تخت بیت المقدس کے اندر تھا۔ بیت المقدس سرزمین شام کے اندر موجود ہے۔ سرزمین شام میں جہاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جانے کا پروگرام ہوتا، اپنے تخت پر بیٹھ جاتے اور وہ تخت جو ہوا اٹھاتی اوپر تجری، وہ ہوا کو لے کر کبھی دائیں جا رہی ہے، کبھی بائیں جا رہی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، پورے شام کی سرزمین میں جہاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جانے کا پروگرام ہوتا وہ ہوا آپ کو اڑا کر لے جاتی۔ یہ بڑا انعام تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ اسی طرح تیسرا انعام اللہ نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیا وہ یہ تھا کہ جنوں کی حکومت اللہ نے دے دی۔ کسی جن کی ضرورت نہیں ہوتی اپنی مرضی سے کوئی کام کرے۔ آج تو جن بڑے سرکش ہیں، مسلمانوں کو ایمانداروں کو بڑی تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ بعض جادوگر ڈاکومنٹ کو اپنے قبضے میں کیا، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس وقت جتنی جنوں کی تعداد تھی ساری کی ساری تعداد حضرت سلیمان کے تابع تھی۔ کوئی جن اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پرندے بھی تابع، جن بھی تابع، انسانوں کی حکومت بھی اللہ نے حضرت سلیمان کو دی۔ اسی طرح یمن اور شام کے شہر کے تانبے کے چشمے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دیے۔ آئیے میرے بھائیو قرآن کا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت سلیمان صبح سے لے کر نصف النہار تک ایک کلاس لگاتے تھے۔ اس کلاس میں انسان بھی حاضر ہوتے، جن بھی حاضر ہوتے، پرندے بھی حاضر ہوتے۔ حضرت سلیمان سب کی حاضری لگاتے۔ فرمایا فَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ،
نے حضرت سلیمان سارے پرندوں کا نام لیا. ایک پرندہ جس کا نام ہدہد، ہماری سرائیکی زبان میں اس کو درخان پکھی کہتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ما لیا لا ارى الہدہد، اے پرندوں کیا وجہ ہے آج مجھے ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا؟ کیا کسی کے پیچھے چھپا ہوا ہے؟ کہاں گیا ہدہد پرندہ؟ بتایا گیا حضرت کیا ہدہد پرندہ کلاس میں نہیں آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے غصے میں ہیں، بغیر اطلاع کیے ہدہد غائب ہو گیا. آج اس کو آنے دو. لَوَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. آج ہدہد پرندے کو آنے دو، اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں گا یا سخت سزا دوں گا. ہاں ایک شرط ہے مجھ سے بچنے کی، آ کر مجھے بسلطان مبین کوئی واضح معقول عذر بتا دے مجھے، ایسا کہ فلاں عذر کی وجہ سے میں کلاس میں نہیں آ سکا، پھر میں اس کو چھوڑ دوں گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کوئی لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا بلکہ تھوڑی سی ٹائم تھوڑا سا وقت گزرا تھا. تھوڑے سے عرصے کے اندر اور وقت لحظے کے اندر ہدہد پرندہ اڑتا ہوا حضرت سلیمان کی خدمت میں آ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے پرندے کا عقیدہ سنو. پرندہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے اے حضرت جی تحط بما لم تحط به، اے اللہ کے پیغمبر سلیمان میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کی آپ کو اطلاع بھی نہیں. پرندے کا عقیدہ تھا کہ غیب صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. پرندہ بھی کہتا ہے کہ ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو مجھے علم ہے، آپ پیغمبر کو بھی علم نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے ہدہد بتا کیا دے کر آیا ہے؟ ہدہد کہتا ہے میں وجیتک من سبع بنبأ یقین، اے میرے ساتھی میں بیت المقدس سے اڑا، شام کی سرزمین کو کراس کرتے ہوئے میں یمن کی سرزمین میں گیا. یمن کی سرزمین کو کراس کرتے ہوئے یمن کے دارالخلافہ صنعا میں گیا. صنعا سے بھی آگے 55 میل کا سفر کر کے میں ایک سبا نامی شہر میں گیا. سبع بنبأ یقین، ایسا ہی میں ملک یمن کے علاقے سبا کے اندر گیا. میں وہاں جا کر کے دیکھتا ہوں انی وجدت امرأۃ، ایک عورت ان لوگوں کی سربراہی اور حکومت کرتی ہے. وہ عورت وقومہا، اس کی قوم ساری مل کر یسجدون للشمس من دون اللہ، قوم اور وہ ملکہ جو عورت تھی بادشاہ جس کا نام مفسرین نے بلقیس بتلایا. فرمایا وہ بلقیس اور بلقیس کی جتنی رعایت سبا شہر کی تھی ساری مل کر یسجدون للشمس من دون اللہ. پرندے کو بڑا تعجب ہوا کہ سجدہ کو اللہ کریم کا حق ہے، یعنی پرندے کے اندر بھی اتنا شعور تھا. ایسا کہ حق تو اللہ کا تھا لیکن اللہ کے حق کو اٹھا کر سبا شہر والوں نے سورج کے سامنے جھکنا اپنا وتیرہ بنا لیا. اللہ یسجدوا للہ الذی، سجدہ کو سزا کا حق ہے، یخرج الخبا، جو آسمان و زمین کی زہری اور پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے ہدہد مجھے یہ بتلا اپنی جان بچانے کے لیے کہیں تو جھوٹ کو نہیں بولتا، یہ جان بچا لوں. حضرت سلیمان بڑے غصے کے اندر بیٹھے ہیں. انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ آج ہدہد کی گردن اتار دوں گا. اے ہدہد یہ بتلا کہیں تم اپنی جان کو یہ سزا سے بچنے کے لیے کہیں جھوٹ کو نہیں بول رہا. آگے پرندہ کہتا ہے قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. اے حضرت سلیمان علیہ السلام جی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اپنی آنکھوں سے سارا ماجرا دیکھ کر آیا ہوں. لوگ اللہ کو اس پرندے کی یہ گفتگو اتنی پسند آئی، اللہ نے اس پرندے کی گفتگو کو قرآن کی زینت بنا دی اللہ نے. اور
اور اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے پیغام بھیجا، آئے پیارے پیغمبر رہتی دنیا تک یہ قانون بنا دو کہ 4 پرندوں کو قتل نہ کیا جائے، 4 پرندوں کو کوئی بندہ قتل نہ کرے۔ سب سے پہلے فرمایا چونٹی کو قتل نہ کرو، دوسرے نمبر پر فرمایا شہد کی مکھی کو قتل نہ کرو، تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ہدہد پرندے کو بھی کوئی بندہ قتل نہ کرے۔ آج بعض لوگ شکار کرتے ہیں ہدہد پرندے کا، اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان مسند احمد کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، جامع ترمذی کے اندر یہ پیغام موجود ہے کہ 4 پرندوں کو قتل نہ کیا جائے۔ چوتھے نمبر پر جو پرندہ فرمایا کہ سرد نامی پرندہ جو موٹے سر والا ہوتا ہے، اس کا پیٹ سفید ہوتا ہے، پیچھے کمر اس کی بڑی سبز ہوتی ہے، یہ علامت اللہ کے نبی نے بتائی۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو اپنے قول کے اندر اپنی بات کے اندر سچا ہے، یہ پھر میں ایک خط لکھتا ہوں، اذهب بکتابی، اے خود میرا یہ خط لے جا، اس مشرک عورت کو جا کر پیش کر۔ اللہ کے نبی کا یہی طریقہ تھا، نبی علیہ السلام نے پورے عرب امارات کے اندر یا پوری دنیا کے اندر اللہ کے نبی نے جب دعوت دی تو اللہ کے نبی بھی خط لکھا کرتے بادشاہوں سرداروں کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، حضرت سلیمان کا خط لے کر پرندہ اب پھر ملک شام سے یمن گیا، یمن کے اندر جا کر اس رانی کے سامنے جا کر حضرت سلیمان کا خط پھینک دیا۔ اس عورت نے جب خط اٹھایا، خط اٹھا کر کہتے یا ایھا الملؤ، اے میرے سرداروں، اے میرے وزیر و مشیروں، انی القی الی کتاب کریم، میں بڑا پیارا اور بابرکت خط پیش کی گئی ہوں، آؤ اکٹھے ہو جائے، اس کو میں کھولتی ہوں، پڑھتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ اس خط کو جس وقت کھولا گیا، اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں خط لکھنے والا اللہ کا بندہ سلیمان علیہ السلام، مجھے تیری طرف سے خبر ملی ہے کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، تو بڑی سرکشی کر رہی ہے۔ اس عورت نے سمجھا کہ یہ بادشاہ صاحب یہ چاہتا ہے میری حکومت میں اس نے اپنی حکومت کا دروازہ کھول رکھا ہے، اس وجہ سے حضرت سلیمان کو غصہ آیا ہوگا۔ حضرت سلیمان نے واضح فرمایا واتونی مسلمین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد تھا کہ تم یہ سورج کو جو عبادت کرتی ہے، سورج کو تم جو اپنا خدا بنا رکھے اس کو چھوڑ دے، یہ میرا مطالبہ ہے۔ اب اس عورت کے ذہن میں ایک خیال آیا شاید کہ اپنی بادشاہی بچانے کے لیے اس طرح کا یہ کام کر رہا ہے۔ اس عورت نے کہا انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلین، اس نے چند تحفے تیار کیے، تحفے تیار کرنے کے بعد اپنے چند درباریوں کو بھیجا، جاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کو شام کی سرزمین بیت المقدس کے اندر ایک سلیمان نامی آدمی رہتا ہے بادشاہ، اس کو جا کر ہمارے تحفے تحائف پیش کرو، اگر وہ دنیاوی بادشاہ ہوگا ان تحفوں کو جلدی قبول کر لے گا، اگر باقی کو اللہ کا نبی ہوگا تو قبول نہیں کرے گا۔ جب تحفے لے کر گئے حضرت سلیمان، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر فرماتے ہیں فما آتانی اللہ، اے قاصدو تحفے لے کر آنے والو، اللہ نے جو مجھے دے رکھا ہے خیر مما آتاکم، تمہارے تحفوں سے میرا مال بڑا بہتر ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، یہ تحفے لے جو سارے جا کر اپنی ملکہ بلقیس کو کہہ دینا مجھے تیرے یہ مال کے تحفے نہیں چاہیے بلکہ مجھے تیرے ایمان کا تحفہ چاہیے، تیرے ایمان کے تحفے کا میں منتظر ہوں۔ جب بلقیس کے قاصد اپنے تحفے لے کر بلقیس
کے پاس جب جاتے یمن کے اندر بلقیس نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ باقی اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، دنیا کی بادشاہی کا لالچی بادشاہ نہیں ہے۔ اس نے وہاں سے تیاری شروع کر دی ہے کہ میں اس پیغمبر کے پاس جاتی ہوں، اس پیغمبر کے سامنے جا کر منقاد اور مطیع ہو جاتی ہوں۔ تیاری کر کے وہاں سے چلے، اب شام سے یمن سے چلتی ہوئی شام کی طرف آ رہی ہے۔ اللہ کریم نے حضرت سلیمان کو اطلاع دے دی، اے پیغمبر سلیمان اب تیری ملاقات کرنے کے لیے وہ یمن کی شہزادی آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سارے جن سامنے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پرانے اور بڑے بڑے بوڑھے جن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے شاگردوں بتلاؤ مجھے بلقیس کا تخت میرے پاس کون لے آئے گا؟ ایک بڑا جن اٹھا، اس نے اپنی آنکھوں کے بالوں کو اوپر ڈال کر کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضرت یہ ذمہ داریاں مجھے سونپ دیجیے، کتنا وقت لگائے گا تو تخت لے کر آنے میں؟ اس نے کہا صبح سے لے کر جو نصف نہار تک آپ مجلس لگاتے ہیں، اس مجلس کے درمیان میں تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب۔ ایک اور آدمی کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ حضرات یہ آدمی کون تھا؟ اس کے پاس کس کتاب کا علم تھا اور اس نے یہ جو دعویٰ کیا تھا کس بنیاد پر کیا تھا؟ مفسرین نے بڑی بڑی توجیہات بیان کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں رہتا تھا، اس کا نام آصف الخیام تھا۔ لیکن راجع بات یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اس کے پاس کون سا علم تھا، کون سی کتاب تھی۔ یہ سب میں نے برکت کا یا حضرت سلیمان کی مجھے آپ یہ موقع دیجیے، میں لے آؤں گا وہ تخت۔ 55 میل کی مسافت کا 3 دن کی مسافت سے بھی زیادہ سفر۔ حضرت جی آپ مجھے ذمہ داری سونپ دیجیے، میں یہ تخت لے کر آؤں گا، کتنا وقت لگائے گا؟ فرمایا آپ پلک کو جھکائیں گے، اپنی پلک کو جھپکائیں گے، آپ کے سامنے وہ تخت پڑا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں وہ تخت لے کر میرے پاس آ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی طرح کیا، یرتد الیک طرفک، اپنی آنکھ کی پلک کو جھپکایا، فوراً آنکھ کھولی، دیکھا سامنے بہت بڑا تخت پڑا ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، 19واں پارہ سورہ نمل کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان نے جب اس وقت اتنا بڑا کارنامہ دیکھا خوشی سے مالا مال ہو گئے، زبان حال سے رب کا شکریہ ادا کرنے لگے، کہنے لگے ہذا من فضل ربی۔ لوگوں یہ سلیمان کا کوئی کام نہیں، یہ سلیمان کی کوئی کرامت نہیں، نہ میرے وزیر اعظم کی کوئی کرامت ہے، بلکہ ہذا من فضل ربی، بلکہ میرے اللہ کا یہ فضل ہوا۔ اب یمن سے شہزادی چل کے آ رہی ہے، یمن سے شہزادی چلتے چلتے جس وقت بیت المقدس کی سرزمین میں داخل ہوتی ہے، سرزمین مقدس کے اندر جب داخل ہوتی ہے، حضرت سلیمان نے استقبال کیا، شہزادی بڑے پروٹوکول سے آئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان نے اس کو توحید کا درس دیا، اے اللہ کی بندی، اللہ نے تجھے حکومت عطا فرمائی، اپنی رعایت سے کوئی اچھا کام کرا، کیا تم نے یہ کام شروع کر رکھا ہے؟ یسجدون للشمس من دون اللہ، تم اور تیری ساری قوم مل کر سورج کے پجاری بن گئے، خدا کا خوف کر، اس نے بالکل اسلام کو قبول کیا۔ حضرت سلیمان نے اس کو درس دیا، درس دینے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا آؤ دین کی باتیں تو ہو گئی، آؤ میں تمہیں وہ نظارے کراتا ہوں، وہ نعمتیں دکھاتا ہوں جو اللہ نے مجھے عطا کی ہیں۔
حضرت سلیمان میں بہت بڑا شیش محل تھا. اس شیش محل کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا. فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَهَا، جس وقت وہ بلقیس نامی عورت یمن سے چل کر بیت المقدس میں آ گئی، حضرت سلیمان نے فرمایا اس میرے محل میں داخل ہو جاؤ. جب وہ داخل ہونے لگی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کو دیکھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً. لجّہ کہتے ہیں پانی کے حوض کو. جس وقت حضرت سلیمان کے تخت کا دروازہ کھولا، اس نے حضرت سلیمان کے تخت کا جب صحن اور درمیان والا محل کا وہ مقام دیکھا، محل کا جس وقت اس نے وہ فرش دیکھا، صحن دیکھا، بڑے شیشے لگے ہوئے، بڑا پروٹوکول سے محل حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے تعمیر کرایا تھا. جس وقت اس محل میں داخل ہوئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ عورت نے اپنی پنڈلی کے پونچوں کو اوپر کر لیا. اس نے یہ سمجھا کہ شاید اس مقام اور اس محل کے صحن اور فرش میں پانی کڑا ہے، بلکہ وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے پانی نہیں تھا. حضرت سلیمان نے جو شیشے رکھوا رکھے ان کی چمک سے محسوس ہوتا پانی کڑا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال انه صرح ممرد من قوارير. اے اللہ کی بندی یہ تو شیشوں کی چمک ہے نہ کہ یہ پانی کا حوض ہے. وہ عورت داخل ہو گئی. آخری بات اس کو ختم کرتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے قال، اب اس عورت کی آخری بات کیا کہتی ہے؟ ربی اے میرے پروردگار ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا. اے اللہ سجدے کا حق کرا تھا، میں نے سورج کو سجدہ کیا. اے اللہ میں نے مخلوق اپنی رعایا کو اچھے کام میں لگانا تھا، لیکن اللہ ان کو میں نے سورج کی پوجا پاٹ میں لگا دیا. ظلمت نفسی، اے میرے پیارے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. اے اللہ میں معافی مانگتی ہوں. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جس رب کو سلیمان نے رب مانا، اب میں بھی اس رب کو رب مانتی ہوں. اللہ کا قرآن بھی فرماتا ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. فرمایا کہ کوئی بھولا ہوا خطاؤں میں ڈوبا ہوا میرے پاس آ جائے، میری بات کو مان لے، اس کی ساری زندگی کی غلطیاں میں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ساری گناہ والی زندگی کو میں نیکی والی زندگی بنا دوں گا. اللہ جتنے پیغمبر ہیں سب پیغمبروں نے اللہ سے رحمت مانگی. جس وقت میرا اور آپ کا پیغمبر آیا، اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے پیغمبر ہم نے آپ کو مجسمہ رحمت بنا دیا. اے پیغمبر ہم نے آپ کو مجسمہ اور سراپا رحمت بنا دیا. وہ پیغمبر جس نے امت کی خاطر آنسو بہائے. اللہ کے نبی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبروں کی زندگی کا مطالعہ کیا. سب پیغمبروں نے یہی کہا اے اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا، کوئی مانے یا نہ مانے تیرا اور تیرے بندوں کا مسئلہ ہے، ہم پیغمبر پر یقین آئے. لیکن جس وقت ہمارے پیغمبر کا وقت آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ جب اللہ کے نبی نے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان تعذبهم فانهم عبادك. یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، ان کو معاف کر دے تیری مرضی، یہ ان کو سزا دے تیری مرضی. لیکن لوگوں اپنے پیغمبر کی داستان کو اٹھا کر پڑھا کرو. جب میرے اور آپ کے پیغمبر کی باری آئی، میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، رفع یدیہ قال اللہم امتی. میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ میری امت کیا کیا بنے گا، یا اللہ میری امت کیا کیا بنے گا. اللہ کریم کی ذات جوش میں آئی، رب العالمین نے
جا میرے پیغمبر سے پوچھ کر اے پیارے پیغمبر ما یبکی کا، کس چیز نے آپ کو غم زدہ کر دیا، آپ کیوں ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہم امتی اللہم امتی۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، حتیٰ کہ اللہ کریم جانتا تھا پیغمبر اپنی امت کے غم کے اندر رو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ سارے نبیوں نے برات کا اعلان کرتے یا اللہ تو جان تیرے بندے جانے، یا اللہ میں پیغمبر اپنی امت کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اپنی امت کو جہنم میں جاتے ہوئے نہیں دے سکتا، اے میرے اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر دوبارہ رب العالمین کے پاس گئے، یا اللہ تیرا پیغمبر امت کے غم میں رو رہا ہے۔ اللہ کریم نے پھر دوبارہ حضرت جبرائیل کو بھیجا، کہا جا جبرائیل میرے پیغمبر کو جا کر کہہ دے اِنَّا سَنُرْسِلُكَ فِي أُمَّتِكَ، اے پیارے پیغمبر میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوشی کروں گا، ناراض نہیں کروں گا۔ پھر میرے آقا نے آنسو پوچھے، آنسو پوچھ کر میرے آقا خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے بڑی دعائیں کی، یا اللہ میری امت کا بندہ بندہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اتنے میرے پیغمبر اللہ کے ہاں رویا کرتے تھے، اللہ کو کہنا پڑا یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے پیغمبر اپنے نفس کو کیوں اتنا تکلیف میں ڈالتے ہو کہ فلاں بھی مسلمان ہو جائے، فلاں بھی مسلمان ہو جائے، ہوگا وہی مسلمان جس کو اللہ ہدایت دے گا۔ یعنی اتنی اللہ کے پیغمبر کو تڑپ تھی ہمارے بارے۔ آج امت کا حال کیا ہے، روزہ رکھنا بھی ہمارے لیے باعث تکلیف بن گیا، افطاری سحری اور تراویح پڑھنا ہمارے لیے باعث تکلیف بن گیا۔ اس لیے میرے بھائیو ٹائم کی قلت کے پیش نظر یہی پیغام ہے آخری کہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے ہر لمحہ اور لحظہ اللہ کے رسول نے آنسو بہائے اور یہی کہا اللہم امتی، اللہ میری امت کا کیا بنے گا، اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ اس لیے ہمیں بھی اس پیغمبر کی دعا کی لاج رکھنی چاہیے۔ ہم سے تو وہ سکھ اور ہندو لوگ بھی اچھی ہیں جن کو گرو نانک نے یہ کہا کہ مونچھ نہیں کٹانی، ہندو اور سکھوں نے مونچھ نہیں کٹائی، گرو نانک نے کہا داڑھی نہیں کٹانی۔ جا کر دیکھو کسی سکھ نے داڑھی نہیں منڈائی، ہمارے پیغمبر نے 5 مرتبہ کہا لوگوں داڑھی رکھ لو، لوگوں داڑھی رکھ لو۔ بخاری شریف کے در میرے اور آپ کے پیغمبر کے 5 فرمان ہیں، لوگوں داڑھی رکھ لو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیغمبر کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے پیغمبر نے جس طرح ہمارے لیے تڑپ رکھی ہے کہ اللہ میری امت کا بندہ بندہ جہنم سے بچ جائے، ہمیں بھی فکر ہونی چاہیے ہم نمازی بنے۔ یہ رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا، یہ نیکی کا موسم بہار آ گیا ہے۔ اللہ سے کوشش کرو رو رو کر اپنے گناہوں کی، اللہ سے ہم سب معافی مانگیں، اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔